ویلکم بیک ناظرین. اور پتہ ہے نا مجھے اتنے سارے لوگ ابھی میسیجز کر رہے ہیں میرے موبائل پہ کہ جی ہمیں اپنا خواب سنانا ہے, ہمیں اپنا خواب سنانا ہے. تو مجھے میسیج یا مجھے کال کرنے کی جگہ آپ ہیلتھ ٹی وی کا جو لائیو نمبر شو ہو رہا ہے اس پہ کال کریں, اس پہ کوشش کریں, لگ جائے گی. رمشا کی بھی لگتی ہے, یایا صاحب کی لگتی ہے, محمد اکرام صاحب کی بھی لگتی ہے, تو آپ لوگ کی بھی کالز رہے گی. اچھا جی, ایک سوال جو محمد اکرام صاحب کا تھا اس کا جواب دے دیں پہلے. کیا تھا وہ سوال؟ وہ جو نہیں کہ انہوں نے کہا وہ سین چینج ہو رہے تھے ان کے پہلے, گجران والے صاحب ہمارے, کہ وہ ایک چارپائی پہ عورت بیٹھی ہے اور ان کا درخت کے پاس وہ جو سارا سین تھا. اچھا, میں انفیکٹ بریک میں, اس سے پہلے والی بریک میں عروج کو اور ہمارے مہمان کو بتا رہا تھا کہ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو اس خواب کی تعبیر کم سے کم مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے سمجھانے میں. بتا صرف یہ رہا ہوں کہ ویری انٹرسٹنگ خواب, بہت کم ایسے خواب آتے ہیں جس میں ماضی, حال, مستقبل اور خواہش مستقبل ہو. تو ہمارے دوست کا جو خواب تھا اس کے 4 پارٹس ہیں. پہلا پارٹ جو ہے وہ پریزنٹ سچویشن یا پاسٹ کی سچویشن کی نمائندگی کرتا ہے. فار ایگزامپل, پاسٹ میں کوئی ایسی پرابلم, ایسی چیز دیکھی ہو, ایسا واقعہ آپ نے دیکھا ہو, بچپن میں دیکھا ہو, وہ ہے. یا پھر پریزنٹ کا جو سینیریو ہے جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, لوٹ ماری ہے, وہ جو ذہن کے اندر جاتی ہے, یہ بات آپ نے دیکھی جو عورت نیچے ہے اور آپ درخت پہ ایک آدمی جو ہے وہ چھیل کے کچھ کر رہا ہے, نہیں وہ کچھ چوری کر رہا تھا تو عورت نے کہا میرے بچوں کی امانت ہے اور پھر ان سے واپس کر دیا. یہ آپ کا پاسٹ یا پریزنٹ کا سینیریو ہے. دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے فیوچر کیا چاہتے ہیں اور فیوچر کیا ہوگا. تو اس خواب کا کوئی بظاہر مطلب نہیں ہے, مگر یہ خواب آپ کے ماضی, حال, مستقبل اور خواہش جو آپ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ایسا ہو, آپ کا گھر, آپ کا ملک, آپ کا وطن, جو کچھ بھی ہے, یہ اس چیز کی ترجمانی کرتا ہے. بہت کم ایسے خواب آتے ہیں جس میں ماضی, حال, مستقبل تینوں ایک ساتھ. ٹھیک ہے جی, سلیم صاحب آپ کا سوال. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا. میرا نام سلیم ہے اور میرا تعلق NWFP سے ہے, اور میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے 2009 میں. ٹھیک ہے. تو 2009 سے تقریباً 4-5 مہینے پہلے میرے ایک ایسے خاندان سے اور تعلق ہے جو مڈل کلاس کے تعلق سے, مطلب کہ خاندان سے میرا تعلق ہے. تو مجھے خواب آتا تھا کیونکہ میں کراچی میں ادھر جاب کرنے کے لیے آیا ہوں اور میری فیملی جو ہے وہ ادھر NWFP میں ہی سیٹل ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ اپنے ابو کی ڈیتھ سے تقریباً 4-5 مہینے پہلے سے یہی خواب آتا تھا کہ میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میں پہنچوں گا کیسے, بائی ایئر میں کس طرح پہنچوں گا, ان کے جنازے پہ کیسے پہنچوں گا. یہ بار بار یہ خواب مجھے آتا تھا. اب میرے ابو کی تقریباً 4-5 مہینے کے بعد ڈیتھ ہو گئی. ریئل میں مجھے جب یہ اطلاع ملی تو میرے پاس پیسے نہیں تھے, ادار وغیرہ لے کے جو ہے وہ میں بائی ایئر جو ہے اپنے ابو کے جنازے پہ اور میت پہ پہنچ گیا. وہ خواب میری زندگی میں ایک ہی خواب تھا جو سچ بھی ہوا اور پورا بھی ہوا اور کمپلیٹ بھی ہوا. اس کے بعد 2009 کے میرے ابو کی ڈیتھ کے بعد اتنے زیادہ خواب میرے آئے, مجھے اتنے خواب آتے ہیں, اتنے ڈریمز آتے ہیں آج تک, لیکن وہ کوئی کمپلیٹ نہیں ہوتا. کمپلیٹ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ کمپلیٹ پورا نہیں ہوتا, وہ سٹوری پوری نہیں ہوتی جو میری زندگی سے ریلیٹڈ ہی ہوتی ہے, لیکن وہ بیچ میں آ کے کٹ جاتی ہے. یہ نہیں کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے, صرف اس وجہ سے کہ کٹ جاتی ہے. بندہ نیند میں ہی خواب دیکھتا ہے, لیکن میں ریئل میں سو ہی جاتا ہوں, لیکن وہ خواب کمپلیٹ نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ؟ ٹھیک, گڈ. پہلی تو چیز انہوں نے بتائی والد کا, تو وہ ڈیفینیٹلی سچا خواب تھا. جب آپ اپنے پیار کرنے والے سے دور ہوتے ہو تو کئی دفعہ آپ کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے, گھر والے کو مس کرتے ہو, پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اس میں بعض دفعہ سینسیٹیو جب انسان ہوتا ہے تو سچے خواب آتے ہیں, اینٹین آپ کے ذرا اونچے چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے وہ خواب میں والد کی ڈیتھ دیکھی اور یہی سین ان کے ساتھ ہوا, تو اگین ریئل خواب تھا. دوسرا جو انہوں نے کہا باقی خواب ہے, اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں یہ جد و جہد جو بھی یہ کر رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں, ابھی بھی ان کو اس ایفرٹ کا وہ صلہ نہیں ملا جو ان کو ملنا چاہیے, یا وہ مقام تک نہیں پہنچ پائے جو ان کو پہنچنا چاہیے. جس دن بھی یہ ان کو اس مقام تک پہنچیں گے جس مقصد کے لیے شاید یہ کراچی میں جاب کر رہے ہیں, سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے کہ نہیں مجھے جو ایفرٹ میں نے کیا میں اس مقام تک پہنچا, کوالیفیکیشن, ایجوکیشن جو بھی آپ کی ہوگی, تو آپ کو خواب جو ہے وہ کمپلیٹ آنا شروع ہوں گے انشاءاللہ. وی ہوپ کہ آپ کے خواب کمپلیٹ بھی آئیں اور چاہے انکمپلیٹ بھی ہو, لیکن جو آپ کے کھلی آنکھ کے خواب ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں ریئل لائف کے اندر. اور آج کے جو ہمارے کالرز ہیں جن کا نام لکی ڈرا کے اندر گیا ہے فور دا 4 ڈائمینشن ورک شاپ وچ از آن دی 22 آف اپریل ان ریجن پلازا, ان کے نام ہے راہیلہ انمہا. 2 کالز ہمیں کراچی سے آئی ہیں, ان کے نام لکی ڈرا میں ڈال دیے ہیں. اور جانے سے پہلے, وقت کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, لیکن جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات
بات کہ ہم نے اپنے خواب کی دنیا بھی، جس طرح ہماری فزیکل دنیا لمیٹڈ ہو چکی ہے، ہم بڑی پیچھے ہیں دنیا کے. اگر آپ دنیا کے ساتھ اپنی رفتار کو میچ کریں تو ہم بہت پیچھے ہیں اس وقت. تو ہم نے اپنی فزیکل دنیا میں بڑی چیزوں میں لمیٹڈ کر دی ہے. اسی طرح ہم نے اپنے خواب کی دنیا بھی لمیٹڈ کر دی ہے. اب یہ آپ کو جاننا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کی خواب کی دنیا اور آپ کی فزیکل دنیا کہاں پر لمیٹڈ اور کس چیز سے لمیٹڈ ہے. کیونکہ جتنا آپ لمیٹڈ رہیں گے اپنے ذہن کو اتنا ہی کم یوز کریں گے. تو if you want to use more of your brain, just be free and use it. Thank you so much. See you tomorrow and over to you. بہت بہت شکریہ بیٹا. عروج کی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے, اسی کو میں آج لے کے چلوں گا آگے اور کچھ بتانا چاہوں گا آپ کو. انسان جتنی سوچ سکتا ہے, جتنی بات سوچ سکتا ہے, اس کی دنیا اتنی ہوتی ہے. جہاں آپ نے حدود قائم کر دی کہ جی یہاں سے آگے ممکن نہیں ہے, تو ایکچولی آپ کا مائنڈ آپ کو امپریزن کرتا ہے. یعنی آپ اپنے ذہن کی قید میں ہوتے ہو. جتنی بڑی قید یا جتنی بڑی آپ نے سیل بنا رکھا ہے یا جتنی حدود آپ نے قائم کی ہے. اللہ نے انسان کو بہترین شے سے بنایا اور انسان کو وہ تمام علم دے دیے کہ جو قیامت تک اس کے لیے ضرورت ہوگی. ہر دور میں وہ علم جو ہے وہ انسان کے اندر موجود ہوگا. انسان کی اپنی ایفرٹ ہے کہ وہ اندر چھپی ہوئی قوتیں, علوم, طاقتیں اس کو کس طرح باہر نکالتا ہے, کس طرح اویئر ہوتا ہے اس کے بارے میں. تو انسان لمیٹڈ نہیں ہے. اللہ نے انسان کو بہت بڑے مرتبے پہ رکھا ہے. انسان اپنے آپ کو خود لمٹ کرتا ہے, اپنے آپ کو خود محدود کرتا ہے, اپنے گرد خود دیواریں بناتا ہے. بہت ساری اس کی وجوہات ہیں, اس پہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو بہت وقت چاہیے. مگر کئی دفعہ انسان کے اپنے غلط عقائد جو ہیں وہ اس کے لیے جیل یا تہہ خانہ یا بندش کر دیتے ہیں. اور اس کے پیچھے شاید یہ بھی ہو کہ کبھی وہ اپنے عقائد جن کو وہ مانتا ہے اس کو کبھی اس نے کویسچن نہیں کیا. فار ایگزامپل ایک دور تھا کہ جب انسان یہ بلیو کرتا تھا کہ ارتھ, زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے, اور اس کا وہ یقین تھا. کسی شخص نے یہ بات کہی کہ زمین فلیٹ نہیں ہے, زمین تو اسفیئر ہے یا گول ہے, تو لوگ اس کی جان کے در پہ ہو گئے, اس کے پیچھے پڑ گئے اس کو مارنے کے لیے. کیونکہ اس نے ایک ایسی بات کی تھی جو اس کے عقائد, ان لوگوں کے عقائد کے خلاف تھی. انہوں نے تحقیق نہیں کی کہ یہ شخص جو بات کہہ رہا ہے اس میں کوئی ریزن ہے, کوئی لاجک ہے, کوئی منطق ہے. نہیں, وہ تو مارنے کے پیچھے چلے گئے کہ اس شخص کو مار دے کیونکہ اس نے ایک ایسی بات کی جو اکارڈنگ ٹو دیم غلط تھی. یہی حال ہمارا ہے. اگر ہم نے ترقی کرنی ہے, اپنے ذہنوں کو استعمال کرنا ہے, تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہمیں اپنے ذہنوں کو کھولنا ہوگا, نئی باتیں سوچنی ہوگی. ہمارے اطراف میں قدرت, ہر طرف قدرت موجود ہے. اللہ نے اپنے آپ کو ہر جگہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے اپنی قدرت کے ذریعے. اس قدرت کو دیکھیں, غور و فکر کریں, ساحل سمندر کے پاس بیٹھیں, موجوں کو دیکھیں, آواز کو سنیں, آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھیں, ڈھلتے ہوئے سورج کو دیکھیں, ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھیں, بوڑھے ماں باپ کا چہرہ دیکھیں, اپنی جوانی کو دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ ایک دن مجھے بھی یہ ٹرانزیشن کرنی ہے. آج میری ہڈیوں میں جان ہے, آج میرا چہرہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, ایک دن ان چہروں پہ جھریاں پڑیں گی, ہڈیاں کمزور ہو جائے گی, کمر جھک جائے گی. یہ تمام چیزیں انسان کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں قدرت کی طرف سے. انسان سوچتا نہیں ہے, اور چونکہ نہیں سوچتا تو اس کے خواب بھی لمیٹڈ ہوتے ہیں. جیسی آپ کی سوچ ہوگی, جتنی تحقیق ہوگی, اتنا آپ کے خواب میں وسعت آئے گی. ناظرین, ایک چیز بتاتے چلوں کہ کل اور پرسوں جب ہمارا پروگرام ہوگا, ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو سبجیکٹ چنا گیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. آج رات کو بیٹھ کے آپ نے سوچنا ہوگا اور کل ہمیں فون کرنا ہوگا, کل اور پرسوں. اور سبجیکٹ جو کل کا ہے وہ یہ ہے, کیا کھویا کیا پایا. اور اس میں بہت ساری باتیں ہوگی ہر لحاظ سے. زندگی میں اب تک کتنا کھویا, کیا کیا کھویا اور کیا پایا. کیا یہ تو نہیں ہے کہ پتھروں کی تلاش میں گئے اور پتہ چلا پیچھے ہیرے کھو دیے. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے, توفیق دے کہ خوشیاں دوسروں میں بانٹے. پاکستان پائندہ باد.